القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم پنجم در مرکبات محموز و معتل۔ محموز فا و اجوف واوی از نصر الاول رجوع کردن، آل یعول اولا چون قال یقول قولا الی الاخیر۔ در حمزہ قواعد محموز جاری باید کرد و در واو قواعد معتل، مگر جائے کہ قاعدہ محموز و معتل باہم متعارض شود ترجیح قاعدہ معتلہ باشد، چنانچہ یعولو کہ دراصل یعول بود قاعدہ راسن مقتضی ابدال حمزہ بالف است و قاعدہ معتل مقتضی نقل حرکت واو بما قبل، ہمیرہ ترجیح دادن کہنے کہ حمزے میں محموز کے قواعد جاری کر لینی چاہیے اور واو میں معتل کے قواعد کا اجرا کر لینا چاہیے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مگر جس جگہ محموز اور معتل کے قواعد باہم متعارض ہو جائے تو وہاں معتل کے قاعدے کو ترجیح ہوگی۔ مثال سمجھا رہے ہیں، جیسے یعولو جو اصل میں یعولو تھا، اس میں راسن القاعدہ جاری ہوا ہے اور حمزے کو الف سے بدلنے کا تقاضا کرتا ہے یہ قاعدہ، اور جو معتل کا قاعدہ ہے یعنی قاعدہ نمبر 8 وہ تقاضا کرتا ہے کہ واو کی حرکت ما قبل کو منتقل کرنے کا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو نے قاعدہ بند فرمایا کہ اگر معتل اور محموز کے قواعد میں ٹکراؤ ہو جائے تو معتل کے قاعدے کو ترجیح ہوتی ہے، اسی معتل کے قاعدے کو ترجیح دے دی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ در اولو کے دراصل اولو بود قاعدہ آمنہ مقتضی ابدال حمزہ بالف بود، بنا قاعدہ معتلہ کے مقتضی نقل حرکت بود ترجیح دادن۔ اولو شد بعد ایسا حمزہ دومرہ بقاعدہ آوادم واو کردن اولو شد۔ آگے فرماتے ہیں کہ در اولو کے دراصل اولو بود قاعدہ آمنہ مقتضی ابدال حمزہ بالف بود، بنا قاعدہ معتلہ کے مقتضی نقل حرکت بود ترجیح دادن۔ اولو شد بعد ایسا حمزہ دومرہ بقاعدہ آوادم واو کردن اولو شد۔ مثلا فرماتے ہیں کہ اسی طرح اولو جو کہ اصل میں اولو تھا، آمنہ کا قاعدہ جو حمزہ ثانیہ کو الف سے بدلنے کا مقتضی تھا، اس پر معتل کے قاعدے کو ترجیح دے دی گئی ہے جو کہ واو کی حرکت ما قبل کو منتقل کرنے کا مقتضی ہے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ جب ہم یقول و ربیع والا قاعدے کی روح سے واو کی حرکت ما قبل حمزہ کو ہم نے دے دیا تو اب بن جائے گا اولو۔ اس کے بعد دوسرے حمزے کو آوادم والے قاعدے سے واو بنا دیا گیا ہے، یعنی قاعدہ ہے کہ دو متحرک حمزے جب ایک ساتھ اکٹھے ہو جائے اور ان میں سے کوئی ایک مکسور نہیں تھا تو پھر اس کو واو سے بدل دیا جاتا ہے تو اولو بن جائے گا۔ یہ قسم پنجم ہے، اور ماقبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ فصل 2 یہ 5 قسموں پر مشتمل تھی، ان میں سے یہ 5ویں قسم ہے، اور اس قسم کے تحت وہ ابواب مذکور ہیں جو محموز اور معتل سے مرکب ہے، یعنی ہر باب محموز ہونے کے ساتھ ساتھ معتل بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ معتل کا اطلاق مثال پر بھی ہوتا ہے، اجوف پر بھی ہوتا ہے، ناقص پر بھی ہوتا ہے اور لفیف پر بھی ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے مصنف کا کہ ہر باب یا تو محموز اور مثال ہے، یا محموز اور اجوف ہے، یا محموز اور ناقص ہے، یا محموز اور لفیف ہے۔ سب سے پہلے مصنف نے
پہلا باب یعنی باب نصر عنصر سے محموز الفا اور اجوف واوی کی گردان کو ذکر کیا ہے۔ مصدر ہے الاولو اور اس کا مادہ ہے اولا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یاولو یہ اصل میں یاولو تھا۔ راسل القاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ ساکنہ الف سے بدل جائے، اور یقول اور یبی والا قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ واو کی حرکت ما قبل کو دی جائے۔ تو یہاں دونوں کا تعارض ہوا، یعنی محموز اور معتل کے قواعد کا تعارض ہوا، اور مصنف نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ محموز اور معتل قواعد میں تعارض کے وقت معتل کے قاعدے کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ اعلال یہ تخفیف پر مقدم ہے، لہذا معتل کے قاعدے کو ترجیح دیتے ہوئے واو کی حرکت ما قبل کو دے دی گئی تو یہ اولو بن گیا۔ اسی طرح اولو کے اندر یہی قاعدہ جاری ہوا ہے۔ محموز فا و اجوف یائی الضربہ العید قوی شدن، محموز فا اور اجوف یائی باب الضربہ عزیب سے مصدر ہے العید اور معنی ہے قوی ہونا۔ عاد یعید عیدن فهو عائد تاخیر، چو با یعیو تاخیر۔ عاد یعید صرف صغیر ذکر کر رہے ہیں، عاد یعید عیدن فهو عائد آخر تک کہہ رہے کہ با یعیو کی طرح اس کے گردان کو کر لیجئے۔ دری باب ہم ضابطہ مرقومہ مرعا باید کرد، پس در یعیدو بر قاعدہ راسن قاعدہ یبیعو ترجیح یافتہ، وہم چنی در اعیدو صیغہ واحد متکلم، لیکن بالآخر حمزہ دوم بقاعدہ ائمتن یا شدہ۔ کہہ رہے کہ اس باب میں بھی اوپر تحریر شدہ ضابطے کی رعایت رکھنی چاہیے، یعنی مثلا جو بیان کیا تھا کہ محموز اور معتل کے قواعد میں تعارض کے وقت معتل کے قاعدے کو ترجیح دی جاتی ہے، تو یہاں بھی یہ آپ پیش نظر رکھیں۔ مثلا فرماتا ہے کہ لہذا یعیدو میں راسن کے قاعدے پر یبیو کا قاعدہ ترجیح پائے گا، اور اسی طرح اعیدو جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس کے اندر بھی معتل کا قاعدہ محموز کے قاعدے پر ترجیح پایا گیا ہے، لیکن بالآخر دوسرا حمزہ بقاعدہ ائمتن یا ہوا۔ محموز فا و ناقص واوی از نصرہ الالو کوتاہی کردن الا یعلو الی الاخیر، در حمزہ قاعدہ محموز و در واو قاعدہ ناقص جاری باید کرد۔ کہہ رہے محموز فا اور ناقص واوی باب نصر عنصروں سے، الالو مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں کوتاہی کرنا، اس کے بعد صرف صغیر ہے۔ صرف صغیر ذکر کرنے کے مصنف فرماتے ہیں کہ حمزہ میں محموز کا قاعدہ اور واو میں ناقص کا قاعدہ جاری کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر الا، یہ اصل میں علاوہ تھا، اس میں قاعدہ یعنی قالا والا قاعدہ جاری ہوا ہے اور واو الف سے بدل گئی ہے۔ اسی طرح اولیا یہ اصل میں اولی و تھا، اس کے اندر دویہ والا قاعدہ کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔ اسی طرح یالو یہ اصل میں یعلو تھا، قاعدہ نمبر 10 کی روح سے واو ساکن ہوا اور اس میں راسن اللہ قاعدے سے حمزہ ساکنہ کو الف سے تبدیل کر کے یالو پڑھنا جائز ہے اور یعلو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حمزے کے اندر محموز کا قاعدہ اور واو کے اندر ناقص کا قاعدہ جاری کرنا چاہیے۔ محموز فا و ناقص یائی الضرب الاتیان آمدن اتا یاتی چو رما یرمی از فتح یفتح الاباء انکار کردن ابا یابا۔ محموز فا ناقص یائی باب ضرب عزیب سے، الاتیان مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں آنا، اس کے بعد صرف صغیر ہے۔ صرف صغیر ذکر کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ رما یرمی کی طرح، اور اس کے بعد باب فتح یفتح سے محموز فا ناقص یائی گردان ہے اور مصدر ہے الاباء انکار کرنا، اور اس کے مصنف نے صرف صغیر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے محموز فا و لفیف مقرون الضرب الایو جائی پناہ گرفتن آوا یأوی چو توا یتوی۔ محموز العین و مثال الضرب
الوعد زندہ درگور کردن، وعد یعید چو وعد یعید، محموز فا والا فی مقرون باب ضرب ضرور سے، الایو مصدر ہے اور اس کے بعد آتے ہیں پناہ حاصل کرنا، اس کے بعد صرف صغیر ہے۔ اس کو مصنف فرماتے ہیں کہ محموز العین اور مثال بابی کی گردان باب ضرب سے، الوعد اور اس کے بناتے ہیں زندہ درگور کرنا، اور صرف صغیر ہے، اور اس کے بعد ہے محموز عین و ناقص یائی اسفتح الرؤیت دیدن و دانستن، رآ یرا رؤیتن فهو رائن و رؤیا یرا رؤیتن فهو مرئی، الامر منه رأ والنهی عنه لا ترى، الظرف منه مرأ والآلة منه مرأ ومرآة ومراء وتثنيتهما مرأيان ومرأيان والجمع منهما مرائن ومرائي، أفعل التفضيل منه أرأى والمؤنث منه رؤيا وتثنيتهما أرأيان ورؤيان والجمع منهما أرأون وأرائن ورؤن ورؤيات۔ زین پیش نوشتہ ایم کہ قاعدہ یسلو در این باب در افعال لازم شدہ نہ در اسماء، این امرہ ملحوظ کردہ جملہ سے اگرہ بمراعات قواعد ناقص در لام می باید خان، تعلیماً صرف کبیر ہم می نویستم کہ این باب سیاگ مشکلہ دارد۔ مصنف فرماتے ہیں کہ محموز العین اور ناقص یائی باب فتح ہفتوں سے، الرؤیت مصدر ہے اور اس کے بعد آتے ہیں دیکھنا اور سمجھنا، اس کے بعد مفصلاً صرف صغیر کو ذکر کیا مصنف نے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ یسلو والا قاعدہ اس باب یعنی رؤیتن کے افعال میں وجوبی ہے، لیکن اس کے جو اسماء ہے یعنی رؤیتن کے جو اسماء ہے، اسماء سے مراد اسماء مشتقہ ہے، اس میں وجوبی نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے تمام صیغوں کو لام کلمے میں ناقص کے قواعد کی رعایت کرنے کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ سمجھانے کی غرض سے ہم صرف کبیر بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ باب مشکل صیغے رکھتا ہے، یعنی اس کے صیغے کچھ مشکل ہیں کہ ان میں مختلف قواعد جاری ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مصنف نے ماضی معروف وغیرہ گردان ذکر کیا ہے۔